اگر ہماری جان یاد خدا سے بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تمہاری غلطیاں ہی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی یہ پردے کی چیزیں ہیں۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا خون ہوتا ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ اپنی کمزوریاں اس انسان کو دکھاؤ جو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے کے لیے علم سینکڑوں لشکر سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ سچ شرمندہ ہوا، جھوٹ کو شرم نہیں آئی۔ یقین تو سب کو جھوٹ پر ہی ہوتا ہے، سچ تو اکثر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کتنا برا لگتا ہے اس وقت جب کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولے اور آپ کو سچ پتا ہو۔ منزل ملنا طے ہے اگر آپ خود سے جھوٹے وعدے نہیں کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں، یہ جھوٹے انداز کہاں سے لاتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یا خاندانی عادت ہے؟ جھوٹ بڑے پیار سے کھلے عام بول جاتے ہو۔ جس انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کی ہر انسان کے ساتھ دوری بڑھ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلوائے گا، لیکن تم سچ بولنا، کیونکہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ جھوٹ کہوں تو لفظوں کا دم گھٹتا ہے، سچ کہوں تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ ہنرمند بہت ہے اس زمانے میں، لوگ اکثر جھوٹ بھی سچ کے انداز میں بولتے ہیں۔ مرد کے لفظ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن آنسو نہیں۔ انسان چاہے کتنا بھی جھوٹ بول لے لیکن آخر میں اس کا جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ایک بار خیریت تو پوچھ کر دیکھیے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشحالی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس کو اچھی طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر احسان کیا جائے تو اس احسان کو بڑھا چڑھا کر بدلا دو۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ جو قوم مہنگے جوتے خریدنے میں فخر اور سستی کتاب خریدنے میں دقت محسوس کرے تو اس قوم کو کتابوں سے زیادہ جوتوں کی ضرورت ہے۔ برے انسان سے بچو، کیونکہ برا انسان لوگوں سے حسد کینہ رکھتا ہے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے مگر نفرت کے پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے اور دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے گا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ وہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ زبان کو شکوے سے روک لو، خوشی ملے گی۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال و دولت کے 2 باغ ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اپنے پیاروں کے نام صدقہ کیجئے، درخت لگائیں، درخت لگانا بھی صدقہ ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہو اسے دوست بناؤ، کیونکہ صالح شخص کو دوست بنانا اللہ کو دوست بنانا ہوتا ہے۔ کچھ پل اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی گزار لیا کیجئے، کیونکہ ہر چیز گوگل پر نہیں ملتی۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔